صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم توب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء. اللهم صل على محمد. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم آپ کی خدمت میں تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں اور اس سے حاصل شدہ درس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 28 ربیع الثانی کو وفات ہوئی ہے علامہ امینی کی، عبدالحسین امینی، 1390 قمری ہجری میں۔ علامہ امینی کی شیعہ مذہب کے لیے بہت زیادہ خدمات، تمام علماء کی خدمات بہت زیادہ ہیں، لیکن بعض شخصیات ایسی ہیں جو طرح امتیاز رکھتی ہیں اور برجستہ ہیں، ان میں سے علامہ امینی۔ علامہ امینی کے جو مین کارنامہ ہے وہ ان کی کتاب الغدیر، کہ غدیر میں انہوں نے مذہب حقہ کی حقانیت کے لیے ہزاروں دلائل پیش کیے ہیں۔ کچھ کتابیں مین ہیں شیعہ مذہب میں اور کلیدی کردار ادا رکھتی ہیں شیعہ مذہب کو پھیلانے میں۔ یہ مذہب حق آپ تک جو پہنچا ہے صاف پاک اور تمام ہر قسم کے مصادر اور ماخذ کے ساتھ، یہ علماء کی خدمات ہے۔ ورنہ اہل سنت میں دیکھیں کئی اہل سنت کے ایسے فرقے ہیں جو بخاری کے خلاف ہیں۔ جی بخاری سے مراد اسماعیل بخاری، جس کی کتاب ہے بخاری، کوئی اور بخاری نہ سمجھا جی، صلوات پڑھنے بخاری کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود مجبور ہیں حدیث کے میدان میں بخاری سے حدیث لیں۔ اہل سنت کے بہت سارے ایسے فرقے ہیں جن کا عقیدہ مسلم سے نہیں ملتا۔ یہ مسلم بن حجاج نشاپوری جو رائٹر ہے حدیث کی کتاب کا، اس سے نہیں ملتا ان کا عقیدہ، لیکن وہ حدیث کے میدان میں مجبور ہیں کہ کس سے؟ مسلم سے حدیث لیں۔ یہ ہمارے علماء کا کمال ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود، سختی کے باوجود، تقیہ کے باوجود، ظلم اور مظالم میں رہنے کے باوجود کیا کہ انہوں نے آپ کے لیے احادیث کی کتابیں لکھی۔ ورنہ جو کئی چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں جن کے ہاں حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، وہ دوسروں سے حدیث کی کتابیں لیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ حدیث کی کتاب سب سے پہلے ہم نے لکھی، سنیوں نے بعد میں لکھی۔ سلیم ابن قیس جو حلالی کی کتاب ہے حدیث کی، وہ سنیوں سے 200 سال پہلے، اور آج جو تفسیر کی جو کتاب ہے مقاتل ابن سلیمان، وہ شیعہ تھے، امام زین العابدین کے شاگرد تھے، جو موجود ہے، شیعوں کو امتیاز حاصل ہے۔ تو اسی طرح کئی علماء نے یہ خدمات انجام دی ہیں، سٹرگل کی ہے کہ آپ تک یہ دین، یہ مذہب عقائد کے ذریعے پہنچا ہے، اور ہمیشہ ان احادیث کے ذریعے، ان عقائد کے ذریعے، ان دلائل کے ذریعے شیعہ مذہب کا دفاع ہوتا ہے۔ ورنہ جتنے مظالم شیعہ مذہب پر ہوئے ہیں، جتنی سختی شیعہ مذہب پر ہوئی ہے، تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اہل بیت کی قربانیاں تھیں اور علماء نے انہیں قربانیوں سے درس حاصل کیا اور مذہب کو آپ تک پہنچایا۔ علامہ امینی کی الغدیر کے علاوہ بھی بہت زیادہ خدمات ہیں، کہ انہوں نے نجف میں شیعوں کی طرف سے پہلی دفعہ ایک بہت بڑا کتاب خانہ بنایا تھا۔ کتب خانہ نام تھا اس کا، کتب خانہ امیر المومنین۔ پھر ان کی خدمات میں یہ تھی کہ انہوں نے صرف وہ احادیث نہیں اکٹھی کی کہ جو عقائد کے میدان میں ہمیں کام دے سکتی تھی، ولایت کے میدان، بلکہ انہوں نے احادیث کے اور دوسرے مجموعے اکٹھے کی، پھر شاگرد تربیت کیے، اور اتنا زیادہ علم رکھنے کے باوجود کیا علامہ امینی وہ اپنے عقائد پر، حب پر، عشق پر بھی قائم تھے۔ علامہ عبدالحسین امینی ایک دفعہ امام امیر المومنین کے حرم میں تشریف فرما تھے، تو ایک ماتمی دستہ آیا اس طرف سے، ماتم کرتا ہوا انٹر ہو رہا تھا، تو ایک سنی عالم دین وہاں موجود تھا، تو وہ فوراً علامہ امینی کے پاس ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ علامہ امینی عالم دین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو قرآن و حدیث سے سروکار ہے، تو اب یہ کیا جواب دیں گے؟
تو وہاں اس نے فوراً سوال کیا کہ یہ جو لوگ ماتم کر رہے ہیں یہ جائز ہے؟ ہوا جائز اس کا مراد یہ تھی، وہ کہتا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ عشق ہے، یہ ہے وہ، اس قسم کی باتیں. فوراً علامہ امینی نے جواب دیا بل ہوا واجب. جائز کی تم بات کر، یہ لگا ہے مسئلہ ہے، یہ جو ماتم کر رہے ہیں یہ واجب ہے. یعنی اتنی کتابیں علم رکھنے کے باوجود ان کے اندر عشق بھی تھا. بعض کا تصور ہوتا ہے نا کہ علماء فقط یہ تقریریں کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں یا حدیثیں بیان کرتے ہیں، اخلاق، تو ان کو کوئی تعلق عشق یا عزاداری سے ان سے کوئی رابطہ نہیں. ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ 29 ربیع الثانی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ ایران میں صفوی خاندان کی حکومت کا قیام ہے. صفوی خاندان جو بادشاہت کا نظام تھا ایران میں، اس نے شیعہ مذہب کے لیے بہت زیادہ کام کیا. ایک تو بڑا کام انہوں نے کیا کہ پورے ایران کو اکٹھا کیا انہوں نے. اس سے پہلے ایران ٹکڑوں ٹکڑوں میں تھا، ریاستوں میں تھا، صوبوں میں تھا. انہوں نے اکٹھا کیا پورے ایران کو فتح کرنے کے بعد. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں کا سرکاری مذہب، سرکاری جو ہے وہ معاملہ، وہ فقہ اثنا عشری کو ہوگا. ایک اعلان کیا. دوسرا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تمام اپنے اہل سنت بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مذہب حقہ کی طرف آ جائیں. اور پھر اس دعوت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے لبنان سے علماء منگوائے. آیت اللہ علامہ شیخ بہائی اس وقت آئے ہیں، شیخ حر عاملی اس وقت آئے ہیں. یعنی ایران میں شیعہ مذہب کی ابتدا صفوی نے رکھی ہے، اور علماء نے جو کردار ادا کیا وہ لبنان کے علماء نے کردار. اور اس ایران کی برکت سے آج دنیا میں 4 ملک ایسے ہیں جہاں شیعہ اکثریت ہے، اور اس کے علاوہ بھی قابل توجہ آبادی ہے بہت سارے ممالک میں شیعہ اثنا عشری کی. 4 ملک کون سے ہیں؟ ایران ہے، بحرین ہے، عراق ہے اور آذربائیجان. یہ ایران کی وجہ سے، اور ایران کی وجہ سے آج شیعہ مذہب فخر کر رہا ہے اور کھڑا ہے اپنے پاؤں پر. سختیوں کے باوجود، سینکشنز کے باوجود، ہر وقت جنگ میں ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا نا، سرد جنگ تھی، کس کے؟ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان. اب وہ سرد جنگ کس کے درمیان ہے؟ ایران اور امریکہ کے درمیان. اور بعض اوقات وہ تبدیل ہو جاتی ہے کس کے؟ ہارڈ لائن میں تبدیل ہو جاتی ہے، فزیکلی جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور ان سارے مراحل سے ایران کیوں گزر رہا ہے؟ کہ وہاں فقہ جعفریہ نافذ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نافذ ہے. میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ، جتنی سینکشن ایران پر ہے نا، جتنا دباؤ ایران پر ہے، جتنا پروپیگنڈا ایران کے خلاف ہو رہا ہے، اتنا اگر امریکہ کے خلاف بھی ہو نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. 40 سال سے کھڑا ہے علماء کی خدمات. اور کبھی بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اقوام متحدہ میں دعائے امام زمان پڑھی جائے. کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہاں شیعہ کی بات ہو. یہ ایران کی حکومت کی برکت سے. اور پھر دشمن نے بھی اس میں بے وقوفی کی، مزید ایران کو فائدہ. یمن میں اب کس وجہ سے فائدہ ہوا کہ سعودی عرب نے وہاں کے شیعوں پر دباؤ ڈالا. وہ شیعہ زیدی تھے، ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، ان کی میجارٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں اپنی مرضی کی حکومت بنانے کی کوشش کی. وہ آ گئے ہیں ایران کی طرف. عراق میں داعش کو لائے، اور داعش کے مقابلہ کرنے کے لیے وہ عراق کے شیعہ جو ایران کے موافق نہیں تھے، مخالف تھے، وہ مجبور ہو گئے کہ ایران کی حمایت لیں تاکہ داعش کا مقابلہ کیا. لبنان میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ شیعہ وہاں مذہب کے حوالے سے مشہور نہیں تھے، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اس وجہ سے مشہور ہوں، وہ جہاد کرتے ہیں اس وجہ سے مشہور ہوں، وہ کوئی مذہب کی بات کرتے ہیں. وہ مشہور کس وجہ سے تھے؟ جس طرح پاکستان میں مشہور تھے، یعنی فتنے و فساد کے حوالے سے مشہور تھے. پوری دنیا سے لوگ، اگر کوئی فاسد آدمی ہوتا تھا، بدعنوانی کرنا چاہتا تھا، کرپشن کرنا چاہتا تھا، غیر اسلامی کام کرنا چاہتا تھا، عفت اور پاک دامنی کے خلاف کام کرنا چاہتا تھا، وہ لبنان جاتا تھا. لیکن آج وہی لبنان ایک مثال بن گیا ہے کس کے لیے؟ مظلوم کا ساتھ دینے کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے.
آج لبنان کو لوگ شیعہ کے لبنان کو حسن نصر اللہ کی وجہ سے، ایک امامے کی وجہ سے پہچانتے ہیں. کیا یہ انقلاب اسلامی کی برکات ہیں. پہلے دشمن کی لسٹ میں یہ تھا کہ شیعہ یعنی غلط کام کرنا، شیعہ یعنی نماز سے دوری، شیعہ یعنی کلین شیو. اب دشمن کی ڈکشنری میں معنی اس کا تبدیل ہو گیا. ظالم کے خلاف فرنٹ لائن، نماز میں سب سے آگے، واجبات بجا لانے والے، شریعت کا پاس رکھنے والے، حجاب والے، داڑیاں رکھنے والے. یہ کس نے کیا؟ یہ امام خمینی نے کیا. سنی خلفائے راشدین کے بعد آج تک اب اس نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نہیں قائم کر سکے، نہیں قائم کر سکے. لیکن یہ ایران واحد تھا کہ جس نے ایک سخت تاریخ گزرنے کے باوجود، مظلومیت کی تاریخ کے باوجود، دباؤ کی تاریخ کے باوجود، تقیہ کی تاریخ کے باوجود ایک پوائنٹ میں آ کر کے ایک حکومت قائم کی، اور حکومت بھی قائم کی، ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کیا اپنے نظریات پر. تو یہ کس کی خدمات ہے؟ علماء کی. اور اس کی ایران میں بنیاد کس نے رکھی؟ صفوی خاندان نے. اور صفوی خاندان میں حتیٰ جو بھی کام کرتے تھے امپورٹنٹ کام تو علماء سے مشورہ لیتے. اور اس دوران جو سب سے مہم ہماری کتاب لکھی گئی ہے بہار الانوار، صفوی خاندان کی مدد سے لکھی گئی، جس کی 110 جلدیں ہیں. شیعہ انسائکلوپیڈیا ہے. آج کے زمانے میں تو آسان ہے نا کتاب لکھنا، کاپی پیسٹ کرتے جائیں کتاب بن جائے گی. اس زمانے میں کتاب لکھنا، تحقیق کرنا، احادیث کو اکٹھا کرنا، ایک اچھا مجموعہ بنانا کہ جس میں ہر قسم کا اسلامی ٹاپک موجود ہے، جس سے متعلق حدیث وہاں لکھ دی گئی ہے. 3 جلدیں تو صرف اس کی متاعین خلفاء کے بارے میں، 3 جلدیں، 3 جلدیں صرف، بڑی بات ہے. اور مختلف ٹاپکس پر احادیث وہاں پر موجود ہے. کس کا کارنامہ ہے؟ علامہ مجلسی کا. علامہ مجلسی نے ایک دفعہ کہا صفوی خاندان کو کہ میں اس کتاب میں ایک کتاب ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کی احادیث اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کتاب یمن میں ہے، مجھے چاہیے. تو صفوی خاندان نے ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا ایران سے، تحفہ طائف کا، یمن کے بادشاہ کے لیے. یہ ایران سے قافلہ چلا ہے، یمن گیا، تحفہ طائف بادشاہ کے حوالے کیا، وہاں سے ایک کتاب لے کر کے وہ ایران آیا. اہمیت کتاب کی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا امام جعفر صادق نے کیا ارشاد فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. اس لیے ان کے یہ کام قابل تحسین ہے. حتیٰ خود ایرانی، جو آدمی ایرانی ہے نا، وہ مذہب سے بھی ان کو کوئی سروکار نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کو ایران بنانے والا جو خاندان ہے وہ صفوی خاندان، ورنہ اس سے پہلے ایران نہیں تھا. خراسان علیحدہ تھا، مختلف ریاستیں تھیں، چھوٹے چھوٹے صوبے تھے. ایران کو ایران بنانے والا صفوی خاندان ہے. اور کون سا ایران بنایا انہوں نے اس وقت؟ جس میں بحرین بھی شامل تھا. یہ جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ترکمانستان، قازقستان، ازبکستان، ارمنستان، یہ بھی ایران